السلام علیکم سامعین، پروگرام رابطہ میں میں ہوں مرزا اطہر۔ سامعین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام میں صوبائی اور وفاقی محکموں کے سربراہان کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں تاکہ سامعین آپ جان سکیں کہ یہ محکمے کس طریقے سے عوام کو سہولیات فراہم کر رہے ہیں اور ان کے فائدے کے لیے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آج ہم جس محکمے کی بات کرنے جا رہے ہیں سامعین، وہ ہے محکمہ تعلیم، اور اس سلسلے میں ہم موجود ہیں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے محکمے کے سربراہ جناب طارق محمود صاحب کے ساتھ۔ آپ یہاں مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں۔ ہم ان سے سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ سر آپ ہمیں یہ بتائیے کہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کیا ہے اور اس کے بنیادی مقاصد کیا ہیں؟ مرزا صاحب، میں آپ کو اور ریڈیو پاکستان کی ٹیم کو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ہیڈ آفس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پبلک سروس کے ایک اہم شعبے کا انتخاب کیا آج کی گفتگو کے لیے۔ صوبائی حکومت نے 1991 میں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو ایک خود مختار ادارے کے طور پر قائم کیا۔ اس ادارے کا مقصد ایسے بچے جو وسائل کی کمی کی وجہ سے تعلیم کا سلسلہ جاری نہیں رکھ سکتے، ان کو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن اپنے مختلف پروگرامز کے تحت لک آفٹر کرتی ہے۔ تعلیمی اداروں کے لیے زمین کی فراہمی، عمارت کی تعمیر اور ساز و سامان کی خریداری کے لیے مالی معاونت بشمول قرضہ و امداد کی فراہمی پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی بنیادی ذمہ داری تھی۔ بدلتے تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے اور تعلیمی میدان میں درپیش نئے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے 1991 میں اس خود مختار ادارے کو 2004 میں باقاعدہ ری اسٹرکچرنگ کی گئی اور پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی اس تشکیل نو کے نتیجے میں یہ فاؤنڈیشن بھرپور انداز میں اپنے فرض سر انجام دے رہی ہے۔ تشکیل نو کے بعد پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت بے وسیلہ اور سماجی و معاشی مسائل کی کمی کا شکار گھرانوں کے بچوں کو مفت اور معیاری تعلیم کی سہولت کے ساتھ ساتھ کتابوں کی مفت فراہمی کے لیے بھی سرگرداں ہے۔ جبکہ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ فاؤنڈیشن کے مفت تعلیم کے منصوبوں سے بالعموم پنجاب اور بالخصوص جنوبی پنجاب میں تعلیمی پسماندگی کے انسداد ممکن ہو سکا ہے۔ جی، طارق محمود صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے مقاصد کے حوالے سے بتایا کہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کس طریقے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ طارق صاحب، آپ ہمیں یہ بھی بتائیے کہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا مفت تعلیم کا سب سے بڑا منصوبہ فاؤنڈیشن اسسٹڈ اسکول ہے، یہ کس طرح غریب اور مستحق بچوں کی تعلیم میں معاونت کر رہا ہے؟ بہت شکریہ۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن مختلف پروگرامز کے تحت وسائل کی کمی کا شکار بچوں کی معاونت اور ان کو مفت تعلیم کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ اسی پروگرام میں سے ایک پروگرام فاؤنڈیشن اسسٹڈ اسکول پروگرام ہے، جس کو ہم اپنی پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا فلیگ شپ پروگرام بھی قرار دیتے ہیں۔ اس پروگرام کے تحت ہم اسکول کو کمپریہنسو طریقے سے اون کر لیتے ہیں۔ وہاں ایسے بچے ہیں جن کے مالی وسائل نہیں، وہ پراپر فی اور کتابوں کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، تو اس صورت میں ہم اس پرائیویٹ اسکول کے ساتھ باقاعدہ MOU سائن کر کے ان بچوں کی مختلف درجے لیولز کی فی، جس طرح میں مثال دیتا ہوں، پرائمری اسکول لیول کی تعلیم کے لیے پرائمری جماعت پنجم تک ہم 550 روپے دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ایلیمنٹری یعنی 8ویں تک ہمارا 650، پھر سائنس اور آرٹس کے لیے 700 800، اس ریشو میں ہم میٹرک تک تمام جو بچوں کی فیسیں ہیں ان پرائیویٹ مالکان کو دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب، چونکہ اس مشن کے ساتھ ہم ایجوکیشن میں کام کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے جب تک، واقعی ٹھیک بات کہا آپ نے کہ جب تک پڑھے لکھے شعور نہیں آئے گا اس وقت ترقی ممکن نہیں، تو اس کے لیے کتابوں کی فراہمی مفت جو ہے وہ بھی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ اور ان سچ اے وے ابھی جو ہمارے لاسٹ ایئر کنکلوڈ ہوا ہے 31 دسمبر تک، اگر 18 لاکھ بچوں کی سرپرستی یا ذمہ داری جو مناسب سمجھیں اگر پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ذمہ ہے، تو اس میں سے الحمدللہ
تقریباً 14 لاکھ بچے اس وقت فاؤنڈیشن اسسٹڈ اسکول کے تحت مستفید ہو رہے ہیں۔ جی 14 لاکھ بچے آپ نے بتایا کہ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ذریعے مستفید ہو رہے ہیں، اور اب آپ یہ بتائیے کہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن پارٹنر اسکولوں کا انتخاب کس طریقے سے کرتی ہے؟ مرزا صاحب، جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ مختلف پروگرام ہیں، مثلا فاؤنڈیشن اسسٹڈ اسکول پروگرام ہے ہمارا، اس وقت اس کا فیز 10 کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے۔ ہم اخبار میں باقاعدہ اشتہار دیتے ہیں کہ جی ہم اپنا فیز 10 لانچ کرنے جا رہے ہیں، اسکول اپنی ہمارے ایس او پیز کے مطابق اپلائی کریں۔ ظاہر ہے بچوں کی لیے کمروں کی سہولت سے لے کر، باتھ روم سے لے کر، فرنیچر سے لے کر ہر چیز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ پھر وہاں بچوں کے نمبر، انرولمنٹ، اور اس ایریے کا یا جو کہہ لیں جہاں سے کیچمنٹ ایریا، جہاں سے اسکول کے میں بچے آ رہے ہیں، وہاں اس علاقے کا اکنامک لیول یا جو اقتصادی طور پر بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو بچے کس بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں۔ جب وہ ہمارے پاس اپلائی کرتے ہیں اس ممبرشپ کے لیے یا پارٹنرشپ کے لیے، پھر باقاعدہ ان کے ڈاکومنٹس وغیرہ کی ویریفیکیشن کے بعد سائٹ وزٹ ہوتا ہے۔ سائٹ ویریفیکیشن کے لیے ہماری ٹیمیں جاتی ہیں۔ سائٹ ویریفیکیشن کے بعد باقاعدہ اگلا مرحلہ ہوتا ہے، جو بچے اس وقت ان کے پاس پڑھ رہے ہیں ان کا ہم کوالٹی ایشورنس ٹیسٹ لیتے ہیں، QAT، تاکہ آج اگر بچے ہم اون کرنے جا رہے ہیں تو پتہ چلے کہ بیس لائن کیا ہے، کل کلاں کو 1 سال بعد 2 سال بعد، تاکہ ہم اپنی کارکردگی کا جائزہ لے سکیں۔ پھر کوالٹی ایشورنس ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب کوالٹی ایشورنس ٹیسٹ ہو جائے، اس کا بھی بڑا ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہے کہ پیپر کسی اور ایجنسی سے بنوائے جاتے ہیں، پیپر کی مارکنگ کوئی اور ایجنسی کرتی ہے، اور ایگزام ایک تیسرا ادارہ کرتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، NTS ایگزام کنڈکٹ کرواتا ہے جو سپرویژن ہے۔ مارکنگ جو ہے ہم کسی بہترین یونیورسٹی سے کرواتے ہیں تاکہ ان کے جو اساتذہ کرام یا جو ان کے ریسرچ ایسوسی ایٹ ہیں وہ ان کی مارکنگ کریں، اور پیپر ہم کسی ریناؤنڈ ادارے سے بنواتے ہیں۔ جس دن پیپر کھلتے ہیں NTS کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس سکول میں جہاں میں QAT لینے ہم آئے ہیں کس کلاس کا ہو رہا ہے۔ لفافہ کھلے گا تو پتہ چلے گا کلاس 3 اور 4 ہے۔ پچھلے دنوں QAT ہوا ہے ہمارے FS کے فیز 10 کا۔ میں خود ڈسٹرکٹ شہپورہ اور ڈسٹرکٹ قصور کے مختلف سینٹروں پر گیا ہوں، تو یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے جب لفافہ کھلنے سے پہلے تک اسکول کو بالکل نہیں پتا تھا کس کلاس کے بچوں کا ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے، تو ایٹ رینڈم چن لیتے ہیں جسٹ ٹو چیک دا IQ اینڈ دا لیول آف ایجوکیشن بینگ امپارٹڈ بائی دیم۔ تو جب پیکٹ کھلا تو انہیں کہا گیا کہ جی آپ کلاس 3 اور 4 کے بچوں کو سائٹ پہ کر لیں، ہم ان کو ایویلیویٹ کریں گے۔ میں پہلے وزٹ کرنے کے بعد، پہلا پیپر تھا 9 سے 12، اگلے سینٹ پہ جب گیا تو وہاں انکشاف ہوا کہ یہاں پر 4 اور 7 کا پیکٹ نکلے ہیں۔ تو ان سچ میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں انہیں پتہ ہوگا کہ ہماری کس کلاس کا ٹیسٹ ہونا ہے تو بچے تیار کر لیں۔ مقصد یہ ہے کہ ایٹ رینڈم ہم نے سیمپلنگ کرنی ہے، ان کا لیول دیکھنا ہے، بچوں کا معیار کیسا ہے۔ تو یہ ایک اس لحاظ سے بڑا اچھا اقدام ہے کہ ایک تو ان کی ڈیزرونیس دیکھی جاتی ہے کہ بچے ڈیزرو کرتے ہوں فائنینشیل اسسٹنس کے لیے، اور سیکنڈ ان کی کیپیبلٹی دیکھ کے کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس ادارے کے پاس ٹیچرز کس لیول کے ہیں، کیونکہ پھر ہمارا اگلا ٹارگٹ اسٹوڈنٹ کے ساتھ ساتھ ٹیچر بھی ہوں گے، ہم نے ان کی کیپیسٹی کو بھی انہانس کرنا ہے انشاءاللہ۔ اچھا سر، یہ آپ نے بتایا کہ کس طریقے سے کام کرتی ہے اور پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے کیا طریقہ کار ہے اسکولوں کی سلیکشن کے حوالے سے۔ اب ہمیں یہ بھی بتائیے کہ کیا یہ خود تعلیم دیتی ہے، مطلب ہائر کرتے ہیں جو ٹیچرز آپ خود انہیں فراہم کرتے ہیں، یا کہ جو اسکول آن کرتا ہے، اسسٹ کرتے ہیں آپ کے ساتھ، وہ ٹیچرز خود سلیکٹ کرتے ہیں؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی میں جاننا چاہوں گا کہ اگر نہیں تو پھر آپ نے مستحق طالب علموں کی تعلیم کے لیے کیا نظام وضع کیا ہے؟ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن بنیادی طور پر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت مستحق بچوں کو مفت تعلیم کے ساتھ ساتھ ان طالب علموں کو ماہانہ فیسوں کے علاوہ، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، مفت نصابی کتب کی بھی فراہمی کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، خود ہم تعلیمی ادارے نہیں بناتے، پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن خود تعلیمی ادارے اسٹیبلش نہیں کرتی براہ راست، ہمارا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت یہ شراکت ہے۔ پبلک کے طرف سے انڈیویجولز، اچھے ادارے، اچھی چینز ہماری پارٹنرشپ میں آتے ہیں، جس کے تحت یہ مستحق طلبہ کو معیاری تعلیم کو
کی فراہمی کو یقینی بناتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف مالی اعانت بلکہ ہم کتابوں کی مفت فراہمی کو بھی یقینی بناتے ہیں۔ اور اساتذہ جو مختلف ہمارے جو تربیت کے پروگرام بھی چل رہے ہیں، اساتذہ کی تربیت کے لیے مفت پروگرام بھی چلاتے ہیں، ان کی ٹریننگ کے پروگرام اور میڈیول بنتے ہیں۔ ہمارا ایک پورا یونٹ ہے جو کنٹینیوسلی کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر فوکس ہے جس کا اچھا ان ٹیچرز کی یا اساتذہ کی کیپیسٹی بلڈنگ ایک سائڈ پہ ہو رہی ہے تاکہ وہ بچوں کو بہتر طریقے سے جو تعلیم ہے وہ فراہم کر سکیں اور بچوں کی ضروریات کو، اور ٹریننگ ہماری جو ماڈیولز ہیں وہ نیڈ بیس ہے اسیسمنٹ کے بعد کی جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ویک ایریاز ہیں جن کو ہم نے اسٹرینتھن کرنا ہے۔ اپنے فیلڈ مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن یونٹ جب ہمیں رپورٹ دیتا ہے اس کی روشنی میں ماڈیول بناتے وقت ہم اپنی ضرورت کا آن گراؤنڈ خیال رکھتے ہیں کہ کن ماڈیولز پہ یا کن ایریاز پہ ہمیں اساتذہ کرام کی تربیت کے لیے فوکس کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ طالب علموں کی شخصیت کے مثبت نشو و نما کے لیے چائلڈ فرینڈلی اسکولنگ کے علاوہ منتخب پارٹنر اسکولوں کی لائبریری کتب، جبکہ سیکنڈری لیول کے اسکولوں کو سائنس لیبز اور کمپیوٹرز کی خریداری کے لیے آسان قرضہ جات بھی دیے جاتے ہیں تاکہ جو اس وقت کرنٹ ضروریات ہیں، اور ماشاءاللہ اب آئی ٹی کا اور سائنس کا جو ایک ریولوشن آیا ہوا ہے، تاکہ اسکولز اپنی ان ضروریات کو بھی پورا کر سکیں۔ جی، بڑی ڈیٹیل سے آپ نے بتایا کہ کس طریقے سے مستحق بچوں کو تعلیم فراہم کی جا رہی ہے۔ آپ ہمیں یہ بھی بتائیے کہ کیا آپ کا کردار محض فروغ تعلیم تک محدود ہے اور آپ نے اپنے پارٹنر اسکولوں کے اساتذہ کی تربیت کے لیے بھی اقدامات کیے ہیں؟ بہت شکریہ مرزا صاحب۔ جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ ایک طرف ہم اگر مستحق اور کم وسیلہ بچے ہمارا ٹارگٹ ہیں تو ساتھ ساتھ پارٹنر اسکول کے اساتذہ کی تربیت کے لیے بھی ہم مختلف اقدامات کر رہے ہیں۔ ہمارے ابھی ریسنٹلی اپنے اساتذہ جو ہمارے پارٹنر اسکولوں کے ان کی تربیت کے لیے ہم نے ماسٹر ٹرینر ریکروٹ کیے ہیں، اور اس سلسلے میں ہمارے جو حکومت پنجاب کا ادارہ ڈی ایس ٹی انہوں نے پورا ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ماسٹر ٹرینر جو ہیں یہ پارٹنر اسکولوں کے اساتذہ کو جدید طرز تدریس سکھانے کے علاوہ نصاب سے متعلق بھی تربیت دیتے ہیں۔ یہ ٹرینرز زیر تربیت اساتذہ کو تدریسی پیشے کی باریکیوں سے آگاہ کرتے ہیں، انہیں جدید طرز تعلیم اور نصابی امور کا ماہر بنانے تاکہ اساتذہ کو اپنے درسی مضامین پر مکمل دسترس ہو۔ مرزا صاحب، کلیئرٹی آف دا کانسیپٹ بہت ضروری ہے کسی ٹیچر کے لیے۔ جب تک ٹیچر کا اپنا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا، بیسکس کلیئر نہیں ہوں گے، اس وقت تک وہ اپنے شاگردوں کو فوکس نہیں کر سکے گا۔ ہمارے ڈراپ آؤٹ کی مین ریزن ہے دا گیپ بٹوین ٹیچر اینڈ دا اسٹوڈنٹ۔ جب ٹیچر کمپریہنسو طریقے سے اپنے بچے کو، اسٹوڈنٹ کو اون کر لے گا اور اس کی مشکلات کا سب سے پہلے احساس کرے کہ میرے شاگردوں کو، میرے بچوں کو جو میرے پاس پڑھ رہے ہیں کلاس میں، ان کو کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں، وہ بچے کی سائیکی کو سمجھے اور پھر اس بچے کی سائیکی کا انالیسس کر کے اس کی مشکلات کا احساس کر کے پھر ازالہ کرے اور اون کر لے۔ اور معصوم بچے جو ہیں، چھوٹے بچے جو ہیں مرزا صاحب، دے آسک فار ریپیٹیشن، ان کے ساتھ جسے کہتے ہیں نا بار بار کھپنا پڑتا ہے، اور یہ چھوٹے معصوموں کو پڑھانا مشکل ہے۔ تو اس لحاظ سے ٹیچرز کو یہ ہم ماڈیول جو بناتے ہیں، ٹریننگ جب دیتے ہیں تو فوکس ہوتا ہے ہمارا کہ آپ نے بچوں کی ریپیٹیشن سے تنگ نہیں آنا، بار بار وہ دامنگیر ہو، آپ نے اسی حوصلے اور تحمل کے ساتھ ان کو ہینڈل کرنا ہے۔ اور ٹیمپرامنٹ بڑا کول اور بڑا پیشنٹ اور ہمدردی والا، وہ جو سلوگن ہے نا مار نہیں پیار، وہ صرف خدا نہ خواستہ سوٹی والی مار نہیں، اگر سوٹیویشن نہیں تو انشاءاللہ اب موٹیویشن ہوگی۔ ہم بچوں میں تحریک پیدا کریں گے، اساتذہ میں بھی تحریک پیدا کریں گے، اور اپنے شاگردوں کو بھی پتہ چلے گا کہ ہمارا کوئی سرپرست اور اونر ہے جس کو احساس ہے کہ، اور میں نے مرزا صاحب جس طرح کہا نا، ہمارے بچے بڑے مارجنلائزڈ سیگمنٹ سے آتے ہیں، بڑے غریب اور متوسط اور پسماندہ طبقے سے، دے کانٹ افورڈ کوالٹی ٹیوشن اور کوچنگ ان آفٹرنون۔ تو ہمارے بچے تو یہ جو ہمارے پاس صبح آئے ہیں اپنے پارٹنر اسکولوں میں، ہم نے ان کی ضرورت کا اس طرح سے خیال رکھنا ہے، ان کی پریشانیوں کا، یا جو ان کو ٹیچنگ پڑھائی میں جو مشکلات پیش آ رہی ہیں، کہ شام کو ان کے والدین بھی ایسے نہیں ہیں کہ جو ان کو اسسٹ کر سکیں، وہ بھی بیچارے مزدور طبقہ اور بڑے جسے کہتے ہیں پاورٹی لائن والا طبقہ ہے، تو ان کے پاس تو اگر اتنی سہولتیں ہوتی تو پھر ظاہر ہے ہماری طرف کیوں دیکھتے۔ تو ہماری جو بچوں کے لیے اونرشپ ہے وہ کمپریہنسو ہے۔ اساتذہ کی ٹریننگ کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ بالکل جسٹیفائی طریقے سے
بچوں کی تکلیف کا احساس کر کے اس کا ازالہ کریں تاکہ بچے ماشاءاللہ کلاس میں ساتھ ساتھ چلیں، کوئی بچہ نہ پیچھے رہ جائے، نہ احساس محرومی کا شکار ہو۔ ابھی میں بروشر آپ کے یہاں جب میں آیا ہوں آپ کے آفس میں، یہاں میں دیکھ رہا تھا کہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے چولستان کے صحرائی علاقے کے اسکولوں کو بھی اپنی نگرانی میں لیا ہے، بچوں کے لیے موبائل اسکولز کا اجرا کیا ہے۔ اس منصوبے کی کیا تفصیلات ہیں؟ مرزا صاحب، ریاست سے، اسٹیٹ سے عوام بنیادی طور پر جن چیزوں کی توقع رکھتے ہیں اس میں پینے کا پانی، صحت کی اور تعلیم کی معیاری سہولتیں اور رابطے کے لیے سڑکیں اور پل، رزق اور روٹی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اب میدانی علاقے آپ کے سامنے ہیں، ماشاءاللہ آپ نے وزٹ کیا ہوگا چولستان کا یا صحرائی علاقوں کا۔ ہمارا چولستان مشتمل ہے ضلع رحیم یار خان، ضلع بہاول نگر اور ضلع بہاولپور۔ اب مرزا صاحب وہاں دور دور آبادی سکیٹرڈ ہے، جی بالکل، وہاں سیٹلڈ ٹاؤن یا قصبے نہیں ہیں، انفراسٹرکچر روڈ کا بھی اس طرح سے نہیں ہے۔ تو یہ چیف منسٹر صاحب کے اس ویژن کے تحت کہ ہم نے تعلیم کی سہولت دہلیز تک پہنچانی لوگوں کی، اب لوگوں کو توقع کیا ہے اسٹیٹ سے؟ انسٹیٹیوشنل سروسز، ادارہ جاتی سروسز، ہم انسٹیٹیوشنلائز کرنا چاہ رہے سروسز کو۔ اسی جذبے کے تحت چولستان میں 75 اسکول ٹارگٹ کیے گئے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت، کہ جس میں وہاں دور صحرا میں یہ اسکول قائم کر دیے گئے، اساتذہ کرام ریکروٹ ہو گئے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت۔ ہمارے پروگرام میں جس طرح میں نے عرض کیا ہے، اپنا ابھی آپ ڈسکس کر رہے تھے فاؤنڈیشن اسسٹڈ اسکول پروگرام، پھر ہمارا ہے ایک ای وی ایس جس میں ہم غریب بچوں کو واچر دیتے ہیں، ایجوکیشن واچر اسکیم۔ اسی طرح سے ہمارا ایک پروگرام ہے این ایس پی، نیو اسکول پروگرام۔ نیو اسکول پروگرام کے تحت ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں چولستان کے ان 3 اضلاع میں، جو ہمارے بہاولپور، بہاول نگر اور رحیم یار خان میں 75 اسکول ہم نے اسٹیبلش کیے، ماشاءاللہ وہ بڑے آسان طریقے سے چل رہے ہیں۔ پھر ایک انیشیٹو یہ لیا گیا، بعض جگہ ایسی ہیں جہاں پراپر بلڈنگ نہیں بن سکتی، تو وہ میں آپ کے سامنے ایک ٹپیکل لفظ بولوں گا چولستان کا، گوپا۔ وہ ایک روایتی سپر اسٹرکچر ہے، ہم وہ گوپا کھڑا کر دیتے ہیں۔ گوپا کے تحت ہم نے اس موبائل یونٹ کا ایک کانسیپٹ دیا ہے کہ ٹیچر کو ہم نے ایک بہترین بائک لے کے دی ہے، 125 ہونڈا۔ 10 ٹیچر یعنی 10 ہم نے موبائل اسکول بنائے ہیں۔ ٹیچر کیا کریں گے؟ اپنی ایجوکیشنل کٹ لے کے، جس میں تمام بنیادی چیزیں ہوں گی، وہ لے کے بچوں کے پاس جائیں گے، وہاں جا کے گوپے میں بیٹھ جائیں گے۔ ظاہر ٹیچر جو ہیں ہمارے استاد محترم، ظاہر وہ قریب سے نہیں تو دور سے آ رہے ہوں گے، وہ وہاں جائیں گے۔ مین وائل اسکیٹرڈ آبادی کے بچے، وہ اسکیٹرڈ بچے جو ہیں، وہ بچے وہاں انہیں پتہ ہوگا کہ ہمارے استاد محترم کے آنے کا یہ ٹائم ہے، وہاں وہ بچے سارے کے سارے اس قرب و جوار کا جو علاقہ ہے وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں، گوپے میں بیٹھ جاتے ہیں، 10 15 20 جتنی بھی اسٹرینتھ ہے۔ استاد ان کے پاس جاتے ہیں، وہاں جا کے موٹر سائیکل ان کے پاس ہے، ان ایڈیشن ٹو ہز سیلری ہم نے ان کو پی او ایل کے لیے علیحدہ انسینٹو دیا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ دور شراکت کا اور انسینٹو وائز کرنے کا چیزوں کو، اب ہمارا جو رول ہونا چاہیے اسٹیٹ کا بڑا سپورٹو ہونا چاہیے، ہم لوگوں کو اسسٹ کریں۔ اب ٹیچر کو جب ظاہر انسینٹو ہے، موٹر بائک بھی اس کے پاس ہے، میرٹ پہ سلیکشن ہوگی، میرٹ پہ انشاءاللہ پتہ ہوگا ان کو کہ میں 100% میرٹ پہ آیا ہوں۔ جب وہ جائیں گے انہیں پتہ ہے کہ میری سیلری، میرا پیکج، مجھے ہر طرح سے انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، تو مرزا صاحب یہ ممکن نہیں کہ ہم ہر لحاظ سے فیسیلیٹیٹ کریں، پھر اللہ تعالیٰ ان کے دل میں نرمی کیوں نہ پیدا کرے۔ انشاءاللہ وہ بھی اسی جذبے کے تحت وہاں گوپاز میں جائیں گے، وہاں بچوں کو اسی طرح سے تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیں گے ایٹ دیئر ڈور اسٹیپ۔ اب ٹیچر شام کو یعنی آفٹرنون میں پڑھا کے اپنے ڈیوٹی کے اوقات ہیں، وہ واپس اپنے بچوں کے پاس آ جائیں گے۔ بچے جو ہیں مضافاتی آبادیوں میں اسی طرح سے اپنے اسکیٹر ہو کے ان سچ اے وے، یہ ایک موبائل اسکول کا پروگرام جو ہے چولستان میں ہم نے لانچ کیا ہے۔ بڑی تفصیلات سے آپ نے ہمیں آگاہ کیا اس حوالے سے۔ اچھا طارق صاحب، آپ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن، اور ایک عام تاثر ہے کہ سرکاری اسکولوں کو نجی اداروں کے حوالے کیا جا رہا ہے، اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ پنجاب اسکول سپورٹ پروگرام اصل میں یہ کیا ہے؟ ہمارے سامعین یہ جاننا چاہیں گے۔ مرزا صاحب، جس طرح میں نے ابھی آپ سے عرض کیا ہے کہ پبلک توقع رکھتی ہے سروسز کی، وی آر پبلک سرونٹ، ہمارا جو وہ پوسٹوں کے نام ہیں، بنیادی طور پر ہم سب پبلک سرونٹ ہیں جو خزانے سے تنخواہ لے رہے ہیں۔ اب پبلک ہم سے توقع کیا رکھتی ہے؟ سروس ڈیلیوری کی، سروس ڈیلیوری۔ اب جو کوئی ڈیسک یا اسائنمنٹ اون کر رہا ہے وہ اس ڈیسک پہ
یا اس اسائنمنٹ پہ ریلیونٹ سروس ڈیلیور کرے گا. جنہوں نے سرکاری اسکولوں میں اپنی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں بحیثیت پبلک سروینٹ، ان کی پوسٹ کا جو نومنکلیچر یا نام ہے دیٹ از ٹیچر. انتہائی احترام کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ اس میں پبلک اسکول سپورٹ پروگرام کے تحت PSSP کے تحت کوئی بھی اسکول پرائیویٹائز نہیں کیا جا رہا. یہ غلط ہے تاثر خدا نخواستہ کہ ہم اسکول پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں. نہیں، ہم ان کا نظم و نسق، ان کی آپریشنل مینجمنٹ، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے پیف کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے جس میں سیکریٹری حکومت پنجاب، محکمہ اسکول ایجوکیشن اور پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ایک ایگریمنٹ کے تحت 1000 اسکول آپریشنل مینجمنٹ کی خاطر پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے حوالے کیے گئے ہیں. پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے امبریلے کے نیچے ہی ایک ذیلی ادارہ ہے اور حکومت پنجاب کا ادارہ ہے. جس طرح سے میں نے آپ کو گفتگو کے شروع میں عرض کیا 18 لاکھ بچوں کی ذمہ داری ہم مور دین 6000 اسکولوں میں نبھا رہے ہیں. یہ 1000 اسکول وہ حکومت پنجاب محکمہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اپنے فیلڈ کے ایڈیو ایجوکیشن ہیں ان کی نشاندہی پر آئیڈینٹیفائی کیا. مرزا صاحب جن کا رزلٹ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن پیک 5ویں تک کا 0 ہے، 0 رزلٹ، یعنی وہ اگر فرض کریں اس اسکول سے جس کوئی ایک اسکول ان میں سے لے لیں اس کے 20 بچے اپیئر ہوئے پیک کے 5ویں کے ایگزام میں تو 20 کے 20 فیل ہو گئے. اگر 30 اپیئر ہوئے تو 30 کے 30 فیل ہو گئے. حکومت پنجاب اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے 1000 اسکول ایسا آئیڈینٹیفائی کیا. پیف کو کہا کہ آپ اپنے ماڈل میں، پیف کا سب سلوگن ایک ہی ہے، ٹو انشور دا پروویژن آف کوالٹی ایجوکیشن تھرو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. اچھا، جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ دور شراکت کا ہے. اب ہم نے سپورٹ کرنا ہے کس کو؟ پرائیویٹ سیکٹر کو، کہ آئیے آپ ہماری مدد کریں. جس طرح آپ ہماری FAS پروگرام میں، آپ ہماری EVS ووچر پروگرام جو ایجوکیشن ووچر اسکیم ہے اس میں اور NSP میں مدد کر رہے ہیں. 1000 اسکول ہم آؤٹ سورس کرتے ہیں فار اے پرٹیکولر ٹائم پیریڈ. باقاعدہ ایگریمنٹ ہوگا ان کے ساتھ، ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے ہوں گی. کسی استاد محترم کو جو اسکولوں میں، سرکاری اسکولوں میں ہمارے اساتذہ کرام اپنی ڈیوٹی فرائض سر انجام دے رہے ہیں، کسی ایک ٹیچر کو بھی خدا نخواستہ نہ بے روزگار کیا جائے گا، نہ ان کے کیڈر پہ کوئی اثر پڑے گا. ان کا کیڈر، ان کی سروس انٹیکٹ ہوگا. کیا کہ ان کی کنوینئنس کے مطابق، ان کی مشاورت سے، ان کی سہولت کے تحت ان کو قریب ترین جو دوسرے اسکول ہوں گے سرکاری، وہاں ان کو اپنی پوسٹوں پہ ایڈجسٹ کر دیا جائے گا. یوں سمجھیں، میں آپ کو بالکل سادہ فہم سمجھاتا ہوں کہ ان کی ٹرانسفر ہوگی along with their post. وہ اپنی پوسٹ سمیت ٹرانسفر ہو جائیں گے. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ وہ اگر وہ کہیں کہ میں قرب و جوار میں آپشن دیتا ہوں یہ 3-4 اسکول ہیں مجھے یہاں ایڈجسٹ کر دیں، تو وہاں سے آگے سے یہ پیغام آ جائے نہیں جی یہاں آپ کے لیے پوسٹ نہیں ہے. نہیں، وہ پوسٹ اور بجٹ اپنا ساتھ لے کے جائیں گے. یعنی ان کے لیے کسی قسم کی کوئی انکنوینئنس نہیں ہوگی. اگر ہم مرزا صاحب ایک طرف اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے فکر مند ہیں اور ان بچوں کی تعلیم کو اپنا بہتر کرنے کے لیے ہم پرائیویٹ سیکٹر کو پارٹنرشپ کی دعوت دے رہے ہیں، تو یہ ہرگز ممکن نہیں کہ ہم اپنے اساتذہ کرام کے بچوں کے لیے یا ان کی فیملیز کے لیے معاشی مسائل کا باعث بنے. بالکل نہیں، وہ ہمارا حصہ ہے. ہوگا کیا؟ ہم اپنے اساتذہ کرام جو ٹیچر ہیں جو ہمارے اپنا ان اسکولوں میں 1000 میں، ان کو ان کی کنوینئنس کے مطابق ریشنلائزیشن کے تحت قریبی قرب و جوار کے جو اسکول ہیں وہاں ایڈجسٹ کر دیں گے. پارٹنرز کو کہیں گے کہ آپ کوالٹی کے ٹیچر ریکروٹ کریں اپنی ریپیوٹ کے مطابق. جس طرح کے ہمارے ساتھ پارٹنرشپ میں آئے ہیں، ظاہر اہل لوگ آئے ہیں، وہ اپنے ٹیچر ریکروٹ کریں گے. ہمارے ٹیچر جو گورنمنٹ کے ہیں وہ اپنے کیڈر پوسٹوں پہ بجٹ سمیت قرب و جوار جو اسکول ہیں سرکاری وہاں ایڈجسٹ ہو جائیں گے. ایک بھی اسکول کی پراپرٹی، کسی سرکاری اسکول کی پراپرٹی کسی پرائیویٹ پارٹنر کو ٹرانسفر نہیں ہوگی. نام تک وہ رہے گا گورنمنٹ پرائمری اسکول چک نمبر 292. یہ چک نمبر 292 گورنمنٹ پرائمری اسکول ہی رہے گا. پچھلے دن ان کے ساتھ میٹنگ تھی تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارا نام کس طرح سے آئے گا، کیا ہم اپنے یعنی NGO کے نام پہ؟ تو میں نے کہا جی یہ اب سرکار کے نام کے ساتھ آپ کا نام آ رہا، آپ لکھیں گورنمنٹ پرائمری اسکول چک نمبر 292 آگے ڈسٹرکٹ تحصیل دے کے
زیر انتظام جس سول سوسائٹی آرگنائزیشن سی ایس او این جی او یا جس ادارے کے بھی زیر انتظام فلاں بوساطت پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن حکومت پنجاب. مرزا صاحب جس طرح سیکریٹری صاحب اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت ایگریمنٹ سائن کر کے اسکول 1000 ہمارے حوالے کیا ہے، اسی طرح سے ہم بھی اپنے تمام پارٹنرز کے ساتھ معاہدہ کر کے ایگریمنٹ کر کے ان کے حوالے یہ کر رہے ہیں. ایک ایک چیز کی انوینٹری بن رہی ہے، پراپر ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور کے لیے ایڈیو صاحبان نے ہمارے جو فیلڈ میں پرنسپل آفیسر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ڈسٹرکٹس میں انہوں نے باقاعدہ کمیٹیز کانسٹیٹیوٹ کر دی ہیں مرکز لیول تک. صحیح. جہاں ہمارے اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر جو محکمہ تعلیم کے مرکز لیول پر ذمہ دار آفیسر ہیں اے ای او صاحبان، وہ ان کے نگران ہیں. ان کی نگرانی میں انوینٹریاں تیار ہو رہی ہیں. جب ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور کا پروسیس ہوئے گا ایگریمنٹ سائن ہونے کے بعد ایک ایک چیز لکھ پڑھ کے دی جائے گی، لکھ پڑھ کے لیں گے جو پارٹنر ہے، تاکہ یہ پبلک منی کا ایسٹ ہے. اٹ از پبلک ایسٹ. اس میں ٹرانسپیرنسی کے پہلو کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا. لہذا آپ کی وساطت سے، ریڈیو پاکستان کی وساطت سے میری آواز جہاں جہاں تک جا رہی ہے، یہ ریسٹ ایشور کہ ایک بھی ٹیچر خدا نخواستہ وہ بے روزگار نہیں ہوگا، ان کے کیریئر پہ اثر نہیں پڑے گا. ان کو ان کی کنوینئنس کے مطابق ریشنلائز طریقے سے ایڈجسٹ کر دیا جائے گا. بچوں کو کسی قسم کی ایک ٹیڑی پیسہ بھی، یہ غلط اندیشہ ہے خدا نہ خواستہ جی مفت تعلیم کی سہولت ختم ہو جائے گی سرکاری اسکولوں میں. ہم بچوں کے تمام فیسیں اب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ کے تحت جس طرح اپنے اسکولوں میں دیتے ہیں پیف پارٹنر میں فیسیں بھی دیں گے پارٹنرز کو. بچوں کو اسی طرح سے مفت کتابوں کی فراہمی کا بھی جو اصول ہے وہ اس پہ بھی ہم کاربند ہے، کتابیں بھی پہنچیں گی انشاءاللہ. لیکن اس کے ساتھ جو ایک ایڈیشنل چیز ہے انشاءاللہ آپ وقت آنے پر دیکھیں گے، سال بعد ظاہر اس کی باقاعدہ ہم نے تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کروانی ہے. اس میں انسٹیٹیوشنل بلڈنگ ہوگی، اس میں ادارہ جاتی بہتری آئے گی. وہ جو ہمارے پارٹنر بنے گے ان سے کہا گیا ہے کہ آپ نے ٹیچرز کی ٹریننگ اور جو ماحول ہے اس کو بہتر بنائیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کے پاس شراکت میں آنے کے بعد ان اسکولوں میں ہر لحاظ سے جو بہتری آئی ہے وہ باقاعدہ پبلک کے سامنے نظر آئے. آفٹر آل وی آر آل آنسریبل ٹو دا پبلک آفٹر آلمائٹی اللہ. اللہ کے بعد ہم اپنے اللہ کی مخلوق کو جواب دہ ہیں کیونکہ ہم تنہائیں جو ہیں وہ پبلک کے خزانے سے لے رہے ہیں، پبلک ایکسچیکر سے لے رہے ہیں. اچھا سر، یہ جو آپ نے بتایا ہے ڈیٹیل کے ای ڈی او صاحبان نے آئیڈینٹیفائی کیا اور اس کے بعد ہم نے وہ حوالے کیے، تو جو اسکولوں میں مسنگ فیسلٹیز ہیں تو ان کو آیا وہ این جی اوز جن کے حوالے اسکول کیے جا رہے ہیں وہ پورا کریں گے یا پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کر کے دے گی یا گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کرے گا؟ مرزا صاحب میں نے عرض کی ہے کہ یہ اسکول ہمارے ہیں، یہ پراپرٹی حکومت پنجاب کی ہے، یہ حکومت پنجاب کی پراپرٹی ہے، نام بھی ہمارا، پراپرٹی بھی ہماری. جی. اگر ان اسکولوں میں کل کوئی ایڈیشن آلٹریشن کرنی ہے، ہم اسکولوں میں عمارت بنانا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے اپنے اسکول ہیں. اب سچی بات ہے مرزا صاحب، اگر ماشاءاللہ ہمارے آپ کو پتا ہے سرکاری اسکولوں کے رقبے بڑے بڑے ہوتے ہیں. جی بالکل. تو میں اگر انہیں کہوں کہ جی میرا 18 کنال کا اسکول ہے، 4 دیواری بنائیں، تو اس کے تو ظاہر ہے پھر وہاں پر اس کے لیے نہیں، ہم اپنے پارٹنرز کو کسی ایسی آزمائش میں نہیں ڈالیں گے. انشاءاللہ یہ ہماری پراپرٹی ہے اور اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے اور جو اس میں ایڈیشنل آلٹریشن یا جو ان کے منصوبے ہیں وہ وہاں ہم اپنے پارٹنرز کے ساتھ انشاءاللہ شانہ بشانہ ہوں گے انشاءاللہ. اور سر آپ ہمیں یہ بھی بتائیے کہ جو اسکولوں کی مانیٹرنگ کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ کس طریقے سے کیے جائیں گے اور پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن طلبہ کا ریکارڈ کس طریقے سے محفوظ رکھتا ہے؟ مرزا صاحب یہ دور ہے سپرویژن کا، یہ دور ہے مانیٹرنگ کا، یہ دور ہے ایویلیویشن کا. جب تک ہر روز دیوار پہ لکھا نہ پڑا جائے آنے والا کل بہتر نہیں ہو سکتا. ہمارا یہاں پیف میں باقاعدہ ایک ڈائریکٹوریٹ ہے مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن، جس کے انچارج ہمارے ایک سینئر ڈائریکٹر ہیں، ان کے ساتھ ایک پوری ٹیم ہے. میں یہاں پر اپنے چیف منسٹر صاحب کا خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں. ریسنٹلی انہوں نے ہمیں اجازت دی پنجاب ایجوکیشن سیکٹر ریفارم پروگرام میں ہمارے ڈسٹرکٹ لیول پر ایم ای ایز ہیں، ایم ای ایز مانیٹرنگ ایویلیویشن اسسٹنٹس. یہ ہمارے پاک آرمی کے ریٹائرڈ نان کمیشنڈ آفیسر ہیں، جونیئر کمیشنڈ آفیسر ہیں، وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں ایز ایم ای ایز. اسی پیٹرن پہ چیف منسٹر صاحب نے 100 سے زائد ایم ای ایز پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو بھی اجازت دی ریکروٹ کرنے کی.
باقاعدہ حکومت پنجاب نے بجٹ ہمیں فراہم کیا. اس کے آنے سے آپ اندازہ کریں 36 اضلاع میں ماشاءاللہ ہمارا پروگرام چل رہا ہے پورے پنجاب میں. 36 اضلاع میں ہمارے وہ ایم ای ایس جو ہیں ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ریکروٹ ہو کے ڈی ایس ڈی میں باقاعدہ ان کو ٹریننگ دی گئی, پھر باقاعدہ فیلڈ وزٹ پلان کیے گئے, اور گریسفل طریقے سے ہم نے ان کو باقاعدہ جسے کہتے ہیں نا ہر چیز بتا کے, اور آئی ٹی بیس باقاعدہ ان کو ٹیبلٹس دیے گئے ہیں, اور وہ آئی ٹی بیسڈ رپورٹیں جنریٹ ہوں گی. یعنی جو وہ فیلڈ وزٹ ہوئے گا ان کا مینول کے ساتھ ساتھ ان کا لنکیج ہوگا, اور وہ آئی ٹی بیس اپنی رپورٹیں جنریٹ کریں گے. باقاعدہ ایک پرفارما جو ہے بڑی کمپریہنسو ڈسکشن کے بعد ڈیوائس کیا گیا تھا, ایک سافٹ ویئر ان کے ٹیبلٹس میں انسٹال کر دیا گیا ہے. اب وہ وہاں سے اپنی رپورٹیں اور ڈیٹا جنریٹ کریں گے. یہ ہے مانیٹرنگ اینڈ ایویلیوشن کا ایک طریقہ. سیکنڈ آ گیا جو آپ نے کہا ہے بچوں کے نتائج اور مرتب ہوتے ہیں. ہمارا اپنا کوالٹی ایشورنس ٹیسٹ بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے بچے 5ویں کا ایگزام اور 8ویں کا ایگزام جو ہے وہ پیک کے زیر انتظام جو حکومت پنجاب کا پروگرام ہے پنجاب ایگزامینیشن کمیشن اس کے تحت دیتے ہیں, اور 9th اور 10th کا جس طرح بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کا ہے وہ ہمارے بچے وہاں اپیئر ہوتے ہیں. ہر ایک کا رزلٹ جو ہے کوالٹی ایشورنس ٹیسٹ کا بھی اور جو پیک کا یا بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ریسپیکٹو جو ہیں ان کا رزلٹ باقاعدہ اسی طریقے سے محفوظ رکھا جاتا ہے. ہمارا ایک بڑا کمپریہنسو, ابھی اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو ہم آپ کو اپنا جو ایک ہمارا پروگرام ہے اسٹوڈنٹ انفارمیشن سسٹم SIS, جس کے تحت ایک ایک بچے کی تصویر, اس کے پورے پیرنٹس کی ایڈریس اور ڈیٹیل اور CNIC نمبر ایٹسٹرا, کیونکہ ہم آلموسٹ 14 بلین خرچ کر رہے ہیں, تو یہ 14 بلین خزانے سے جا رہا ہے, خزانے سے جا رہا ہے. کل کو ہم آنسریبل ہیں کہ جی یہ 14 ارب روپیہ کہاں گیا, تو جن بچوں کے لیے یہ جا رہا ہے ان کا مکمل ڈیٹا ایک ایک چیز محفوظ ہے. اور یہ مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن اسسٹنٹس جو ہیں اس کو ٹرانسپیرنٹ کرنے میں اور سپرویژن میں چیک کرنے میں بچوں کے ہیڈ کاؤنٹ میں خدا نہ خواستہ کوئی ایسا تو نہیں کہ بچہ ڈراپ ہو گیا ہے تو اس کو جو ہے وہ رپورٹ کر دیا جائے. ایک چیز میں آپ کی وساطت سے جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے, اگر ہمارے پیف پارٹنر بھی اس پروگرام کو سن رہے ہوں, والدین بھی سن رہے ہوں, میری ایک ریکویسٹ ہے کہ رشتہ پیف کے ساتھ استوار کیجئے گا حق اور سچ کا, حق اور سچ کا, کیونکہ یہ معصوم بچوں کا معاملہ ہے. اگر ان معصوم بچوں کے معاملے میں پیف کی طرف سے یا پیرنٹ کی طرف سے یا پارٹنرز کی طرف سے اگر کوئی کوتاہی ہوئی تو ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ ساتھ اپنے حکمرانوں اور آڈٹ کی ٹیموں کو جواب دینے کے ساتھ ساتھ خالق کائنات کو بھی جواب دیں. یہ احساس ہم سب میں ہونا چاہیے, خود احتسابی کا اور اللہ کے حضور اس پیشی کا, کیونکہ اس پروگرام میں پیف کے پروگرام میں مرزا صاحب الحمدللہ دنیا کی بھی بہتری ہے اور اللہ کے حضور سرخروئی کا بھی یہ باعث ہے. انشاءاللہ اس میں دنیا اور آخرت کی بہتری اور سرخروئی ہے. لہٰذا یہی میری والدین سے گزارش ہے, یہی میری پارٹنر سے گزارش ہے کہ آئیے ہم پیف کے پروگرام کے تحت اپنی دنیا اور آخرت کی بہتری کا سامان کریں. سر آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن خواتین کے حقوق کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے, اس حوالے سے بھی ہمارے سامعین کو آگاہ کیجیے. ہماری بیٹیاں بہنیں خواتین ماشاءاللہ آلموسٹ جسے کہتے ہیں نا 50-50 ہو چکا ہے. اور ہمارا تو ایک بڑا خوبصورت سلوگن ہے جینڈر پیرٹی, کہ ہم تو بچیوں کی تعلیم تک فوکس کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میل جو چلڈرن ہیں ان کی تعداد بڑھ جائے اور فیمیل پیچھے رہ جائیں. لہٰذا جس طرح ہمارے چیف منسٹر صاحب کا ویژن ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو بھی اسی طرح سے آگے لے کے آنا ہے. اور مرزا صاحب میرا الحمدللہ میں 3 ضلعوں میں منڈی بہاؤالدین, میاں والی اور سرگودا میں ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر رہ کے آئے ہوں. دور دراز میں نے میاں والی کے علاقوں میں دیکھا ہے دیر از نو سوشل بیریئر. لوگ بچیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرانا چاہتے ہیں. اب یہ اسٹیٹ کی اور اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچیوں کو ایسا سلامتی والا, خیر والا اور امن والا ماحول دیں کہ لوگ بچیوں کو اپنے تعلیمی اداروں کی طرف بھیجیں. تو ہم جینڈر پیرٹی پہ بھی فوکس ہے ہمارا. سیکنڈ, ٹیچرز جب ریکروٹ کیے جاتے ہیں تو ماشاءاللہ میں نے فیلڈ میں دیکھا ہے زیادہ تر ہماری خواتین ٹیچرز ہیں. ابھی جب ہم نے ایجوکیٹرز ریکروٹ کیے ہیں تو میں یہ اپنی بیٹیوں کی تعریف تو خیر کیا کروں گا, اللہ تعالیٰ بیٹیوں کو نصیب نہیں کرے. ہماری بیٹیاں زیادہ بہتر پرفارم کر رہی ہیں. ہماری بچیوں نے اچھا پرفارم کیا ہے, سلیکشن آفیسر لیول کی اچھے کیریئر کے ساتھ, اچھے اپنا پوٹینشیل کے ساتھ آگے آ رہی ہیں. تو
جو ہماری ریکروٹمنٹ ہے، چاہے انٹرنل ڈپارٹمنٹ کی ہوئے، چاہے وہ ہمارے اسکول پارٹنرز کے اساتذہ کی ہو، یا ہماری بچیوں کے اسٹوڈنٹس کے نقطہ نظر سے، ہر لحاظ سے ہم اپنی جو خواتین ہیں یا جو ہماری فیمیل جو اپنا سیگمنٹ آف دا پاپولیشن ہے، ہمارا پورا ٹارگٹ ہے اس وقت جو تناسب ہے 45% سے زیادہ ہمارے پاس ماشاءاللہ بچیاں زیر تعلیم ہیں، اور جینڈر پیرٹی جو ہے یہ ہمارا ایک انٹرنیشنل کمٹمنٹ بھی ہے، اور ہمارا اپنی بچیوں کے ساتھ بھی عہد ہے۔ ہم اپنی بچیوں کو بھی انشاءاللہ اپنے بچوں کے ساتھ شانہ بشانہ تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ ایک پڑھی لکھی بچی ایک بہت بہتر ماں اور بہت اچھے معاشرے کا باعث بن سکتی ہے۔ ہمیں فخر ہے اپنی بیٹیوں اور بہنوں پر۔ جی بے شک۔ سامعین، طارق محمود منیجنگ ڈائریکٹر پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی تفصیلات آپ نے سنی، جس میں انہوں نے آگاہ کیا کہ PSSP جو پروگرام ہے، پبلک اسکول سپورٹ پروگرام، اس کے تحت سرکاری اسکولوں کو نجی اداروں کے حوالے کرنے کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ وہ پرائیویٹ ہو گئے ہیں، اور انہوں نے ان خدشات کو بھی دور کیا جو ٹیچرز کو، والدین کو اور بچوں کو لاحق تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے چولستان کے سرحدی علاقوں کے اسکولوں کی مانیٹرنگ اور وہاں پر جو بچے ہیں ان کو تعلیم کے لیے جو اقدامات کیے گئے ہیں اس سے بھی آگاہ کیا۔ اسی کے ساتھ ریکارڈنگ انجینئر شاہد بشیر اور اپنے میزبان و پیشکار مرزا اطہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔